محترم حضرات و خواتین، آج کی اس نشست کا موضوع ہے اللہ کی بخشش کا حقدار کون؟ اگر اس سوال کا ایک جملے میں جواب دینا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بخشش کا حقدار وہ ہے جو متقی ہو۔ جو کیا ہو؟ بولو، متقی ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو دوڑ لگاؤ اپنے رب کے بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ اعدت للمتقین، جو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے گنہگار بندے اور بندیوں کے لیے بخشش کے بے شمار دروازے کھولے ہوئے ہیں، بے شمار وسائل اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں عبادتوں کی شکل میں متنوع چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس سے جڑیں اور اللہ کی بخشش کے راستوں کو تلاش کریں۔ اسی میں سے اللہ نے، میرے بھائیو آپ دیکھیں تو روزہ رمضان بھی ہے۔ اللہ نے جو یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اسی لیے کہ ہم اللہ کی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ اللہ نے کتنے واضح لفظوں میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ماہ رمضان کے کی پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، طرز و انداز الگ تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے روزے کا مقصد تقوی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قربانی ایک عبادت ہے، اللہ نے اس کا مقصد بھی یہی بتایا، اور بڑے واضح لفظوں میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت، خون، یہ سب نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر آپ گہرائی اور گہرائی سے نظر ڈالیں تو چھوٹی بڑی جتنی عبادات اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ میرا بندہ تقوی کی راہوں پر چلے اور میری بخشش کا حقدار بن جائے، اس کے اندر تقوی آ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو اے انسانوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ یعنی تمام عبادات الہیہ جو ہم پر لاگو ہیں، چھوٹی بڑی، سب کا مقصد تقوی۔ کیا ہے تقوی میرے بھائیوں؟ تقوی دو لفظوں میں یہ ہے کہ ہم انسانوں میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم اللہ کی اطاعت کی راہوں پر چلنے والے بن جائیں، ہمارے اندر اللہ کے حکموں کی تعمیل کی عادت پڑ جائے۔ اللہ نے کرنے کو کہا ہے چل پڑیں، اللہ نے چلنے سے روکا ہے رک جائیں، بس یہ تقوی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تقوی اللہ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہمیں متقی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ بس اسی لیے کہ اس کی بخشش ہمیں مل جائے، اور وہ جنت جو اس نے ہم انسان اور جنوں کے لیے بنائی ہے ہم اس کے حقدار بن جائیں۔ اللہ نے اسی لیے روزہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال،
سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ لوگوں یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، الصوم جنۃ من النار، آگ سے بچانے والا ہے یہ روزہ تمہیں، جیسے ڈھال تمہیں میدان جہاد میں قتال میں ضرب سے بچاتی ہے، ایسے روزہ تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ریوارڈ کتنا عظیم رکھا ہے۔ اگر آپ میرے بھائیو اس حدیث پہ غور کریں جو حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي، کہ ابن آدم کے تمام اعمال، اس کی تمام نیکیاں، ان کے اجر فکس ہیں، ان کا ثواب متعین ہے جو انہیں ملے گا، سوائے روزے کے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ روزہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے، وہ اپنی بھوک اور پیاس کو میری وجہ سے برداشت کرتا ہے، اس لیے میں ہی اس کو صحیح طور پر بدلا دوں گا۔ کتنا دوں گا ہم اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ میں دینے والا ہوں اپنے بندے کو، اس لیے کہ میرے بھائیو روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا جس میں آپ دیکھیں تو انسان کے لیے غش کرنے، چیٹ کرنے، دھوکہ دینے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ایک انسان اپنی آفس میں موجود ہے، تنے تنہا ہے، اپنی بوتل نکال کر پی سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، میں روزے سے ہوں۔ ایک خاتون ہے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اپنے کچن میں اپنے گیس چولہے کے پاس کھڑی تپ رہی ہوتی ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے افطار بنا رہی ہوتی ہے، وہیں بغل میں اس کے پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، اسی کے پیچھے اس کا ریفریجریٹر رکھا ہوا ہے جہاں ٹھنڈے پانی کے بوٹلز رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہے تو نکالے اور پانی اپنے حلق سے نیچے اتار لے، لیکن نہیں، میں تو روزے سے ہوں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، ہمیں تربیت دے رہا ہے اللہ رب العالمین، مجھے نہیں پینا، اللہ اکبر، میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ یہ بندہ اور یہ بندی میرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھوک اور پیاس میری وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ نیا نویلا جوڑا ہے، رمضان سے پہلے شادی ہوئی ہے، ابھی 2-4 مہینہ ہی بھی نہیں گزرا، یہ دونوں شادی کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، شب و روز کے کسی بھی لمحے، رات اور دن کے کسی بھی وقت ایک دوسرے کو اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان آیا، اللہ نے فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب تمہاری بیویاں تمہارے لیے رات میں حلال ہیں، دن میں پرہیز کرو، دن میں بوس و کنار کرنے سے بچو۔ اللہ اکبر، یعنی ایک حلال چیز جو عام دنوں میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے جائز رکھی ہے، اللہ نے رمضان کے اس مہینے میں تربیت دینے کے لیے اس ٹریننگ کیمپ میں اللہ نے اس حلال سے بھی ہمیں منع کر دیا، تاکہ میرا یہ بندہ، تاکہ میری یہ بندی اگر حلال سے بچنے کی تربیت لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تربیت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ میاں اور بیوی، یہ اسپاؤس، یہ جوڑے اس تپتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے وقت اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا حسین موقع ہے، وہ اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، میں تو روزے سے ہوں، مجھے بچنا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ وہ دونوں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، کون سی چیز ہے جو انہیں بچاتی ہے؟ صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، ورنہ وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد پا رہے ہیں کہ میں ہوں، میری بیوی ہے اور تیسرا کوئی نہیں، ہم اپروچ کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو بجھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہم تو ٹریننگ کیمپ میں شامل ہوئے، تربیت لے رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔
اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، یہ روزہ اتنا عظیم ہے. اللہ نے کہا میں اپنے بندے کو اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دوں گا؟ میرے بھائیو آئیے ایک حدیث سنا دوں جسے علامہ شیخ صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بڑے ہی عظیم الشان عالم دین سعودی عرب کی سرزمین میں گزرے ہیں. بے شمار کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور بے شمار طلباء اور علماء ان کے شاگرد رہے ہیں. وہ اپنی کتاب مجالس رمضان کے ایک درس میں لکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ کا ایک بندہ لایا جائے گا جو نمازیں پڑھ کر گیا ہے، روزے رکھ کر گیا ہے، حج اور عمرہ کر کے گیا ہے، ماں باپ کی خدمت و فرما برداری کر کے گیا ہے، بہت ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ستم ڈھایا ہے، گالیاں دی ہیں، حق مارا ہے، بہتان لگایا ہے. یہ مظلومین آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ اس بندے نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمیں انصاف دلا دے. اے اللہ آج تیری عدالت ہے، آج ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اس تیرے بندے نے ہمارا حق مارا تھا، اس نے مجھے الزام لگایا تھا. اے اللہ اس نے میری وراثت چھین لی تھی. اے اللہ اس نے میرے دکان یا مکان پہ قبضہ کر لیا تھا. اے اللہ اس نے غیبت کی تھی میری. حقوق العباد والے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں حق دلا دے. اللہ تعالیٰ اس نیک نمازی اور حج اور عمرہ کرنے والے ماں باپ کے فرما بردار انسان کے جھولے سے نیکیاں نکال نکال کر اللہ تعالیٰ ان مظلوموں میں بانٹے گا یہاں تک کہ ان کا حق انہیں مل جائے گا. پھر کہے گا اللہ کہے گا اے فرشتوں میرے اس بندے کے نیکیوں کے جھولے میں کچھ بچا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، اللہ خوب واقف ہے کیا بچا ہے، لیکن اللہ دلیل قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے. میرے فرشتوں بتاؤ کیا بچا ہے؟ اس حدیث میں ہے فرشتے کہیں گے اللہ ایک نیکی بچی ہے اس کے پاس، اور وہ روزہ ہے، ماہ رمضان کا صوم ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو جنت دے رہا ہوں، لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو. اللہ اکبر. اس نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، اپنی خواہشات پر کنٹرول میری وجہ سے کیا تھا. اس نے تنہائی میں کھانے پینے کے تمام اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا. اس نے اپنی خواہشات بجھانے کے تمام وسائل مہیا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا. میرے لیے اس نے روزہ رکھا تھا، روزوں کا احترام کیا تھا، کما حقہ اسے ادا کیا تھا. میں اس ایک نیکی کی وجہ سے اپنے اس بندے کو جنت دے رہا ہوں، تم گواہ بن جاؤ. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں اللہ کی بخشش کا حقدار کون ہے؟ جو روزوں کا احترام کر لے، جو ماہ رمضان کی قدر کر لے. اللہ نے جو تربیت دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے بندے میری بنائی ہوئی جنت پا جائیں، ہم اس کی طرف دوڑ پڑیں، تو انشاءاللہ میرے بھائیو یہ جنت، یہ اللہ کی بخشش ہمیں ملے گی، ہم اس کے حقدار ٹھہریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ میرا ممبر لاؤ. ممبر لا کر رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ دیں. پہلی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین، دوسری پہ چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین، تیسری پہ چڑھتے ہیں کہتے ہیں آمین. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آج معمول کے برخلاف پیارے رسول آمین کہہ رہے ہیں. روزانہ ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا وجہ ہے پیارے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے صحابہ آج ممبر کی طرف بڑھتے ہوئے میرے پاس جبریل آئے. جب میں قدم اٹھا رہا تھا ممبر پر رکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا، انہوں نے بددعا دی. کس نے؟ رئیس الملائکہ، فرشتوں کے سردار. انہوں نے بددعا دی اور کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ.
کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ تو قبول فرما لے۔ میں آگے بڑھا تو جبریل نے ایک اور بد دعا دی اور کہا بعود من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، کہ اللہ کی رحمت سے وہ انسان بھی دور ہو جائے جس کے پاس اے محمد تیرے نام کا تذکرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سننے کے باوجود، آپ کا نام نامی سماعت کر لینے کے باوجود آپ پر درود نہ پڑھے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ میں آگے بڑھا تو جبریل نے ایک اور بد دعا دی اور کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمت سے وہ انسان بھی دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ انسان بھی دور ہو جائے جسے ماہ رمضان المبارک کے ایام مل جائیں، اس کے شب و روز مل جائیں، اللہ اسے صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مقدس عطا فرما دے اور اس میں نیکیاں کر کے وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، اللہ تو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول کی اس حدیث پر غور کیجیے، بد دعا دینے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین، وحی مبارک لے کر آنے والے فرشتے، اور ان کی بد دعا پر آمین کہنے والے سید البشر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آمین کہیں وہ دعا یا وہ بد دعا قبول نہ ہو؟ بولو بھائیو، وہ ضرور قبول ہو۔ ہم اور آپ اندازہ کر لیں، یہ رمضان المبارک جو ہمیں ملا، کیا واقعی ہم نے اس کی قدر کر لی؟ کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو اس میں مغفرت کا حقدار بنا لیا ہے؟ اگر ہاں تو ہم قابل مبارکباد ہیں، لیکن میرے بھائیو، اگر معاملہ یہ ہے کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی گناہوں کا سلسلہ، وہی جھوٹ بولنے کی عادت، وہی تجارت اور بزنس میں لوٹ اور کھسوٹ، وہی لوگوں کے ساتھ دغا اور فریب، وہی خیانت اور بددیانتی، اور وہی بدکاری اور بدکاری، میرے بھائیو، اگر یہ تمام چیزیں جو پہلے تھیں آج اس رمضان میں بھی ہمارے اندر ہیں، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جبریل کی بد دعا کے مستحق ہم ٹھہریں گے، نبی کی آمین ہم پر صادق آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہمیں اللہ کی بخشش کا حقدار اپنے آپ کو بنانا ہے تو اس ماہ مقدس کا احترام کرنا ہے، اس کے باقی مادہ ایام میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ، ہو سکتا ہے اب تک میں اس کی قدر نہ کر سکا ہوں، لیکن یہ چند لمحات باقی، چند شب و روز باقی ہیں، اے اللہ اپنے اس عاجز بندے کو تو نیکیوں کی وہ توفیق عطا فرما دے کہ اللہ تیرے سامنے تیرے بندے کی آنکھیں رو رہی ہوں، اے اللہ تیری بخشش اور مغفرت کی طلبگار بن کر تیرے سامنے آنسو بہا رہی ہوں، اور اللہ تیری بخشش کا تو اسے حقدار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بخشش کا حقدار بنانے کی کوشش کرنا ہے، دعا مانگنی ہے کہ اللہ جن خوش نصیبوں کو تو لیلۃ القدر اس ماہ مبارک میں عطا فرمانے والا ہے، اللہ تو ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں درج فرما لے۔ اللہ کی بخشش کا حقدار کون؟ میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کی اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ کہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں انوسینٹ ہوں، میں معصوم عن الخطا ہوں۔ میرے بھائیو، ہے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں پارسا ہوں؟ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ خطا کار ہیں، اور اس امت میں اگر کوئی ہستی بے گناہ ہے، انوسینٹ ہے، معصوم ہے، تو وہ صرف ایک ہستی ہے جس کا نام نامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول۔ آپ کے علاوہ آپ کی امت میں جتنے لوگ گزرے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، میرے بھائیو، قرآن گواہ ہے کہ ان سے بھی خطائیں ہوئیں، ان سے بھی لغزشیں سرزد ہوئیں۔ بعض صحابہ تو وہ ہیں جن سے بڑے بڑے گناہ بھی سرزد ہوئے، لیکن بس
ان کی خصلت یہ تھی، ان کی فطرت یہ تھی، ان کی میرے بھائیو سرشت یہ تھی کہ کبھی وہ گناہوں پر اٹل نہیں رہے، اس پر مصر نہ ہوئے، اس پر ڈٹے نہ رہے، بلکہ انہوں نے احساس گناہ کیا، اعتراف جرم کیا، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سجدوں میں اپنی پیشانیاں لگا کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر اللہ نے اسی دنیا میں ان کے لیے میرے بھائیو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ یہ السابقون الاولون اور ان کے بعد ان کی محنت سے ان کی پیروی کرنے والے، یعنی ایمان اور اسلام میں داخل ہونے والے، یہ تمام لوگ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی تھے۔ اللہ نے ان کے لیے جنات یعنی باغات تیار کر رکھے ہیں اپنی جنت میں، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اصل کامیابی یہی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ تو میرے بھائیو صحابہ جنتی تو ہیں، صحابیات کی جماعت جنتی تو ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے جو قرآن نے ہمیں دیا، لیکن پھر بھی وہ بے گناہ اور معصوم بولو نہیں تھے۔ اور ہم امتیوں کی بات ہی کیا ہے، ہماری جھولیوں میں میرے بھائیوں گناہ بھرے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ ابن آدم تمام کے تمام اولاد آدم خطا کار، گنہگار، قصوروار، لیکن آگے کا جملہ بڑا ہی اہم ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں وخیر الخطائین، اور ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار، بہترین گنہگار۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اس امت میں بے گناہ ہے ہی نہیں، سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن ان میں بہترین بھی ہیں۔ کون ہیں وہ؟ التوابون، جو بہت اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، بہت اللہ سے گریہ وزاری کرنے والے، بہت اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی بخشش کا حقدار کون ہے؟ بولو، سچی توبہ کرنے والا۔ قرآن نے جس کی طرف بلایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ توبہ میرے بھائیو اگر آپ دیکھیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ توبہ یہ سورس ہے گناہوں کی معافی کا، بخشش کا، اور بس میرے بھائیو توبہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیجئے کہ توبہ ایک عظیم نیکی ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے میرے بھائیو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مثال بیان کر کے سمجھایا، صحیح مسلم کتاب التوبہ کی روایت ہے، باب قبول توبۃ القاتل، 6960 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ ایک بار اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، کہ اللہ اپنے بندے اور بندی کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے وہ انسان جو اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر زین کس کر اور ایک لمبے صحرا، بیابان اور ڈیزرٹ کے سفر پر نکلتا ہے، لق و دق میدان جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی میرے بھائیو آنے جانے والا کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لق و دق صحرا، بیابان اور ڈیزرٹ کے سفر پہ نکلتا ہے، دھوپ کی شدت اور تمازت کو برداشت کرتے ہوئے راستے میں کسی پیڑ کے قریب وہ رکتا ہے، تھوڑا سا آرام کر لوں، اور بس اس کی سواری بدک جاتی ہے، بدک کر بھاگ جاتی ہے، وہ پکڑنا چاہتا ہے لیکن بے قابو ہو جاتی ہے، اتنی دور چلی جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، نہ اسے اس کی سواری نظر آتی ہے، نہ آنے جانے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی گاؤں اور دیہات نظر آتا ہے۔ الغرض اس کے سامنے اب مایوسی ہے، اب تو موت ہے، میں پیدل اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتا ہوں؟
اور وہ بھی چلچلاتی ہوئی دھوپ، تمازت شدت و حدت. کہتا ہے چلو اسی پیڑ کے نیچے سو جاتا ہوں، جب مرنا ہی ہے تو یہیں آرام کر لیتا ہوں. وہ سوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ اچانک کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میری سواری، میری اونٹنی میرے بغل میں میرے پاس آ کر کھڑی ہے. اس پر میرا مشکیزہ لدا ہوا ہے جس میں پانی ہے پینے کا، میری ٹفن بندھی ہوئی ہے جس میں کھانا ہے میرے لیے زاد راہ، میرا بستر رکھا ہوا ہے. میرے تمام زاد راہ کو لے کر میری اونٹنی میرے پاس حاضر ہے. وہ بالکل خوشی سے اٹھ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اونٹنی کی نکیل پکڑتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے اپنے جملوں پر کنٹرول نہیں ہوتا. وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بے قابو ہو کر مارے خوشی کے کہہ پڑتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ جملہ اگر عام حالات میں ایک مسلمان کہے، نارمل حالات میں، تو کیا فتویٰ دیں گے ہمارے مفتیان کرام؟ باولا ہو گیا ہے انسان، ارتداد کے کھائی کی طرف جا رہا ہے، بے دین ہو رہا ہے کیا؟ اللہ اکبر. لیکن پیارے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی خوشی میں بے قابو ہوا اور اپنے جملوں پر کنٹرول نہ کر سکا، قابل گرفت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جس قدر یہ خوش ہوا ہے اپنی سواری کو پا کر، ایک اللہ کا گنہگار بندہ، ایک اللہ کی گنہگار بندی اس کے سامنے جب اپنے ماتھے کو ٹیک کر سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، توبہ ایک عظیم نیکی ہے. قرآن پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نیکی کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اس قدر مغفرت اور رحمت سے نوازتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. کبھی اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے ہماری توبہ سے کہ ہمارے گناہوں کو صرف اریز نہیں کرتا، ان گناہوں کو کنورٹ کر دیتا ہے. اور کیا بنا دیتا ہے؟ نیکیاں بنا دیتا ہے. اب پڑھیے سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 کی آیت نمبر 69 70 اور اس سے آگے. تو اللہ نے 3 بڑے بڑے گنہگاروں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 مشرک، جو شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے دروں پر سر جھکاتا ہے. نمبر 2 جو ناحق قتل کرتا ہے، قاتل بنا ہوا ہے، بے گناہوں کی جان لیتا ہے. نمبر 3 جو بلاత్కాری ہے، زانی ہے، مجرم ہے. ان تینوں بڑے بڑے گنہگاروں کا ذکر اللہ کرتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. کہ یہ مجرمین جو مشرک ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. کیسا؟ ڈبل. قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا انہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں مگر وہ جس نے شرک کیا لیکن توبہ کر لی، ہاں مگر وہ جس نے ناحق قتل کیا مگر اللہ سے رجوع ہو گیا، ہاں مگر وہ جس سے زنا کا ارتکاب تو ہوا لیکن اس نے اللہ سے سچی توبہ کر لی، ایمان لے آیا، یقین لے آیا اللہ پر، اور نیک عمل کی راہ پر لگ گیا. شرک کرتا تھا، اب توحید کی راہ پر آ گیا. قتل کرتا تھا، لوگوں کی جان کا محافظ بن گیا. زانی اور بدکار تھا، اور اب عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والا بن گیا. تو اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہی مجرمین اگر سچی توبہ کر لیں تو یہی توبہ کرنے والے اللہ ان سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سپوز ہمارے پاس اگر کھاتے میں 1 لاکھ نیکیاں ہیں اور اسی طرح سے 1 لاکھ گناہ ہیں، میرے بھائیوں
ہم نے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، سچی توبہ کی، اللہ کے سامنے روئے، ہماری آنکھوں نے آنسو بہایا، گریا وزاری ہماری اللہ کو پسند آ گئی، تو اللہ نے یہ 1,00,000 گناہ جو ہمارے کھاتے میں موجود تھے، اللہ نے انہیں مٹایا نہیں، اریز نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں کنورٹ کر کے میرے بھائیوں ایکسچینج کر دیا، گناہوں کو نیکی بنا دی۔ اور میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کا فضل اتنا عظیم ہوا کہ ابھی 1,00,000 نیکیاں صرف تھیں اور 1,00,000 گناہ تھے۔ اب توبہ کے بعد کچھ سیکنڈ گزرتا ہے اور یہی 1,00,000 گناہ بھی نیکی بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 1,00,000 پلس 1,00,000 کتنی نیکیاں ہیں؟ اللہ اکبر! اتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی ہو۔ توبہ سچی کیسے ہوگی؟ اس سوال کا جواب دے کر میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم سے جو جرائم ہوتے ہیں نا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ سے ہے، جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، کہ ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے لیکن ہم نے کوتاہی کیا، اللہ کے حقوق میں حق تلفی ہوئی۔ دوسرے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کہ کسی بندے کا حق ہم نے مارا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو قتل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہمیں توبہ کرنا ہے حقوق اللہ کے جرائم سے تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو ہماری توبہ سچی ہوگی۔ نمبر 1، جو جرم ہم سے ہوا ہے ہم اقرار جرم کر رہے ہیں، پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ میں تیرا بندہ، میں کیا کر بیٹھا؟ اللہ تیری بندی کو ایسا نہیں کرنا تھا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ جیسے ہمارے باپ آدم اور ماں حضرت حوا علیہ السلام جو جنت میں تھے، پوری جنت ان کے لیے الاٹ کر دی گئی تھی، لیکن اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ سزا یافتہ بن جاؤ گے۔ اللہ کے حکموں پر ہمارے باپ آدم اور ماں حوا نہیں اتر سکے تو چلے گئے، اور اللہ نے انہیں سزا دے دی، بے لباس کر دیا۔ ایسے میں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، انہیں احساس جرم نے ستایا، انہوں نے اعتراف جرم کیا، اقرار کیا، پشیمان ہوئے، حقیقی طور سے پچھتاوا انہیں ہوا، اور اللہ کی سکھائی ہوئی دعا کرتے ہوئے گریہ وزاری کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اقرار جرم، اعتراف گناہ ہے، پشیمانی ہے، شرمندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی اپنے گناہوں پر حقیقی پشیمانی ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے، اور اقرار جرم۔ نمبر 2، سچی توبہ کرنا ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے ہمیں معافی مانگنی ہے وہ گناہ ہم فوراً چھوڑ دیں اور نیکی کی راہ پر لگ جائیں۔ اگر ہم بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اب یہ گناہ چھوڑ دیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، توبہ کر رہے ہیں تو ہم سچے بن جائیں۔ اگر ہم خیانت اور بددیانتی کے مرتکب تھے تو ہم اسے چھوڑ دیں، امانت دار بن جائیں۔ یعنی گناہ جس سے توبہ کرنا ہے اسے چھوڑ کر اس کے برخلاف نیکی کی جو راہ ہے اس پر لگ جائیں، یہ دوسری شرط ہے۔ فوراً چھوڑنا ہے، انتظار نہیں میرے بھائی۔ اور تیسری شرط یہ ہے ہمارے توبہ کے سچی ہونے کے لیے کہ ہم اللہ سے وعدہ کریں، اے اللہ یہ گناہ ہوا ہے، تیرے بندے سے ہوا ہے، اللہ تیری بندی نے یہ گناہ کیا ہے جسے احساس جرم ستا رہا ہے، جو پشیمان ہیں، لیکن اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہوش و حواس میں جانتے بوجھتے اللہ اس گناہ کو ریپیٹ بولو نہیں کریں گے۔ اللہ اب یہ ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم جانتے بوجھتے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں یہ چانس دے سدھرنے کے لیے، ہماری اصلاح فرما دے اور ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہمارا وعدہ اگر سچا ہو، واقعی اخلاص کے ساتھ ہم اپنے دل سے اللہ کے سامنے اگر اس گناہ سے تائب ہو رہے ہوں، تو میرے بھائیو اللہ ہماری توبہ قبول کر کے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ کو اریز کر دے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو کیا بنا دے؟ نیکی بنا دے۔ لیکن اگر ہمارا گناہ ایسا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کا حق ہم نے مارا ہے، کسی کی وراثت اور جائیداد چھین لی ہے، کسی کے دکان اور مکان پہ قبضہ کر لیا ہے،
کسی کو گالی گلوچ دے دی ہے، کسی پر الزام اور بہتان لگا دیا ہے، کسی کی غیبت اور چغلی کر دی ہے، یہ ساری چیزیں حقوق العباد ہیں میرے بھائیو۔ اگر اس سے معافی مانگنا ہے تو ایک اور کنڈیشن ہے، یہ تین تو کنٹینیو رہیں گی، ایک اور ایڈیشنل کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم بندوں کا حق مار چکے ہیں، معافی اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے ہم اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے معافی مانگ لیں۔ ہم نے الزام لگایا تھا آپ پر، میری بہن، ہم نے آپ کے پاک دامنی پر داغ اور دھبا لگایا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، چغلی کیا تھا آپ کے بارے میں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اللہ سے معافی مانگ۔ میں نے آپ کی دکان پر ناحق قبضہ کر لیا تھا، میں نے جج کو سیٹ کیا، میں نے وکیلوں کو بڑے بڑے کھڑا کیا، اور اپنے پیسے کے بلبوتے میں نے اپنے حق میں ڈگری لے لی، حالانکہ یہ دکان میری نہیں تھی، یہ پلاٹ میرا نہیں تھا، یہ زمین میری نہیں تھی، یہ آپ کی ہے۔ مجھے احساس جرم ہے، میں نے غلط کیا ہے، یہ ڈگری پانے کے باوجود یہ چابی آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، لے لیجیے، یہ دکان آپ کی، یہ مکان آپ کا ہے، یہ پلاٹ آپ کا ہے، مجھے معاف کر دیجیے تاکہ میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس دنیا میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے جن کا حق ہم نے مارا ہوا ہے، اگر ہم واپس نہیں کرتے یا ان سے معافی تلافی نہیں کرا لیتے ہیں تو ہمارا رب بندوں کا حق معاف کر سکتا؟ بولو نہیں، بندے جب تک نہ معاف کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے، بہت حساس ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں بانٹ دی جائیں، ہمارے روزے تقسیم کر دیے جائیں، ہمارا حج اور عمرہ انہی مظلوموں کو دے دیا جائے جن کا حق ہم نے تلف کیا ہے، مارا ہے۔ یہ تمام مظلومین آ کر کے اپنا انصاف مانگنے لگیں اور اللہ ہماری نیکیوں کو اٹھا کر انہی کے حوالے کر دے۔ میرے بھائیو، وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہمیں بندوں کے حق کے تعلق سے چوکنا رہنا ہے، ہر چھوٹے بڑے کے حق کو اسے دینا ہے، اپنے حق پر راضی رہنا ہے، اور دوسروں پر ظلم و ستم ڈھانے سے بچنا ہے۔ اگر ایسا ہم نے کر لیا تو اللہ کے حق کے بارے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی، اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی بخش سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس شرک نہ ہو، ہماری جھولیوں میں شرک نہ ہو، تو اللہ اپنے حقوق کے تعلق سے بڑا مہربان، لیکن بندوں کے بارے میں جب تک بندے نہ معاف کر دیں ہمیں، اللہ معاف بولو نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ 4 کنڈیشنز ہیں، اگر یہ اپلائی ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری توبہ سچی ہوگی۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں ڈال کر، جھانک کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم کتنے سچے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا اللہ سے کہ دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اور کیا واقعی سچے دل سے کیا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے؟ بولو نہیں، وہ تو ہمارے دل میں کھٹکنے والے وسوسوں سے واقف ہے، ہمارے دل میں آنے جانے والی نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ ہم زبان سے کچھ بول رہے ہوں، ہمارے دلوں میں کچھ ہو، اللہ سے ہم چھپا سکتے نہیں۔ اس لیے سچے دل سے میرے بھائیو توبہ کرنی، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ میرے بھائیو، یہ توبہ اس وقت ہونی چاہیے جس طرح سے ہم نے ہوش و حواس میں گناہ کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے ہم نے کسی پر ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اسی ہوش و حواس کے عالم میں ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی ہوش و حواس میں جیتے جاگتے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئیں، گریہ وزاری کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر انتظار ہے کہ نہیں، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو جوانی ہے، جولانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جو چاہوں کر لوں، بڑھاپا آئے گا، بستر مرگ پر رہوں گا، اور اس وقت میں توبہ کر لوں گا۔ میرے بھائیو، اس وقت کا انتظار نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ غرغرے کا وقت آ جائے، جاں بلب ہو جائیں، اب اور تب کی کیفیت ہو جائے، لوگ چمچ لے کر ہمیں دودھ اور پانی پلا رہے ہوں، حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور تب ہماری زبان ہم کھولنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ ایسے میں ہماری توبہ قبول ہو سکتی نہیں، اس لیے کہ اگر جانکنے کے عالم میں کسی کی توبہ قبول ہوتی تو میرے بھائیو، فرعون زماں جو موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا، بنو اسرائیل کو ظلم و جور سے دوچار کر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، سامنے دریا حائل ہے، اللہ کہتا ہے اے موسیٰ کیا دیکھ رہے ہو، اپنی عصا تو مارو، اس کی ضرب تو لگاؤ، تمہیں راستے مل جائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا مارتے ہیں، راستہ دریا دے دیتا ہے، نکل جاتے ہیں اور ان کی قوم پار ہو رہی ہے۔ فرعون آتا ہے اپنے لشکریوں کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ دریا موسیٰ کو اس نے راستہ دے دیا، حالانکہ یہ نیل میرے انڈر آبزرویشن چل رہا ہے، میرے حکم سے بہہ رہا ہے، تو میں کیوں نہیں پار ہو سکتا؟ اپنی فوجیوں کو لے کر وہ بھی اسی میں کود پڑا۔ یہاں بیچ دریا میں فرعون کا لشکر پہنچتا ہے، تب تک موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر پار کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے، اے دریا تو میرے حکم کا تابع ہے نا، اپنے دونوں پٹوں کو ملا لے۔ دریا بہنے لگتا ہے، فرعون اور اس کے لشکری غرقاب ہونے لگتے ہیں، فرعون بھی غوطے کھاتا ہے، اور پھر یہی دریا کا پانی اسے اچھالتا ہوا اس کی موجوں کے ساتھ اوپر لاتا ہے۔ جب فرعون اوپر پہنچتا ہے تو کہتا ہے، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننے والا بن گیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لا رہا ہوں۔ لیکن مجھے بتاؤ میرے بھائیو، کیا فرعون کا ایمان اللہ نے تسلیم کیا؟ اس کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب دیکھا، تب اس نے اپنی زبان ہلائی، تب اس نے اقرار کیا، تب اس نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانا۔ اس لیے ہمیں بھی اگر توبہ کرنا ہے تو جانکنی کے عالم سے پہلے، غرغرہ طاری ہونے سے پہلے ہوش و حواس میں، جب ہمارے ان ہاتھوں نے، ہمارے پیروں نے جرم کیا تھا، اسی ہوش و حواس میں ہمیں اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے۔ بڑھاپے کا انتظار، غرغرے کا انتظار ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث سن لیجیے، جامع ترمذی کتاب الدعوات کی روایت 3537 نمبر کی حدیث 3537، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک یہ غرغرے کے عالم میں نہ پہنچ جائیں، جب تک ان پر جانکنی طاری نہ ہو جائے، جب تک یہ جاں بلب نہ ہو جائیں۔ یعنی جانکنی کے عالم سے پہلے ہوش و حواس کا جو مرحلہ تھا، جب یہ اس میں توبہ کرتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن جب یہ جاں بلب ہو جاتے ہیں، جانکنی کے عالم میں توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ بڑے واضح لفظوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کا انتظار کیے بغیر ہمیں اسی جوانی میں، جولانی میں، اسی قوت اور توانائی کے ہوتے ہوئے جیسے ہم نے جرائم کیے ہیں، ایسے ہمیں اللہ سے توبہ جیسا عظیم کام بھی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کون سا وقت ہے میرے بھائیوں؟ جی، یہ تو انفرادی طور سے آدمی جانکنی کے عالم میں گیا تو اس کی توبہ قبول نہیں، فلاں آدمی غرغرے کے عالم میں پہنچ گیا، توبہ قبول نہیں ہوگی اب۔ لیکن ایک وقت وہ ہوگا جب دنیا کے اندر موجود ہر ایمان، صاحب ایمان اور بے ایمان سارے لوگوں پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کب ہوگا وہ؟ جب سورج اپنے نکلنے اور ڈوبنے کے ڈائریکشن کو چینج کر چکا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ لیکن جب یہ اپنے ڈائریکشن کو چینج کر کے مغرب سے مشرق چلا جائے گا اور وہاں سے نکلے گا تو پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بخشش کا حقدار کون؟ جو سچی توبہ کر لے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں، ان عظیم راتوں میں، رات کے سے پہر میں، تیسرے پہر میں جاگ کر اللہ سے گریہ وزاری کرنے، اپنے دل کی بات رکھنے اور سچی توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ، اب تک ہم لوگوں نے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، اللہ تو انہیں ذریعہ مغفرت بنا دے۔ اللہ یہ اعمال بالکل ایسے نہیں ہیں کہ تیرے سامنے پیش ہو سکیں۔ اللہ ہم بڑے کوتاہ ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ تجھے ہمارے اعمال کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ہم بندوں کی ضرورت ہے کہ تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ اپنی ناتمہ بندوں کے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کی قدر کر لے۔ اے اللہ انہیں اپنی بخشش سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، باقی ماندہ جو ایام ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا وہ احترام نہیں کیا جو کرنا تھا،
لیکن اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری، تیری بخشش تیرے غضب پر بھاری ہے۔ اے اللہ ہم تیری ذات سے پر امید ہیں کہ تو اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ باقی ماندہ ایام اور شب و روز جو ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے اور اے اللہ تیری بخشش کا حقدار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اور جو بھی بھائی اور بہن کسی طرح حلال قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان قرضہ جات سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ کسی طرح شرک اور بدعات کی کھائیوں میں گرے پڑے ہیں، اے اللہ انہیں ہوش و حواس میں توحید کی چمکتی دمکتی راہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ نمازوں سے عہد بھی دور ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں مسجدوں سے اور نمازوں سے محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر قائم رکھ، اور اے اللہ اسی ایمان اور توحید پر خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔